نئی دلی میں ملاقات کرنے کے بعد جہاں وزیر داخلہ صاحب ریاست کے دورے پر آئے تھے، 2 دن کے دورہ انہوں نے یہاں پر کیا اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کی انہوں نے بات کی. ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر صاحب آپ دلی میں بھی گئے، یہاں پر بھی وزیر داخلہ صاحب سے ملے، کیا آؤٹ کم ہے دونوں جگہوں کی میٹنگز کا؟ سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ جو یہاں سچویشن ہے اور جو اس سچویشن کا بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کے فیکٹرز ہیں، وہ بہترین الفاظ میں وزیر اعظم ہند مودی جی کو کنوے کیا گیا تمام پارٹیوں نے، اور مجھے لگا کہ انہوں نے سمجھ بھی لیا بات کیا ہے. I can't say that totally reaction from the Prime Minister was up to our expectation, but اس حد تک تھا کہ بات سمجھ گئے وہ مسئلہ کیا ہے. جموں کشمیر ایک مسئلہ ہے اور اس کو ایک پولیٹیکلی ایڈریس کرنا ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل نوعیت کا مسئلہ ہے، یہ خالی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح عمر صاحب نے پہلے بھی پرائم منسٹر منموہن سنگھ جی کو بتایا تھا، یہ فائنانشیل اور اسسٹنس اور پیکیجز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. میرے خیال میں وہ بات اچھی طرح کنوے ہو گئی. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وی آر سیٹسفائڈ کہ دلی کو، اور دلی میں جو ہم نے پرائم منسٹر اور آنریبل پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی، اس میں بڑے اچھے طریقے سے اور صحیح اور آنیسٹی اور سنسیئرلی وہ بات کنوے ہو گئی ان کو کہ جموں کشمیر کی پرابلم کیا ہے. پھر آپ وزیر داخلہ صاحب سے بھی یہاں ملے، کیا ان کے ساتھ بھی اسی پیٹرن پر بات ہوئی یا کچھ ہٹ کر ان سے بات ہوئی؟ کیونکہ یہاں پر جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، امید لگائی جا رہی تھی کہ آل پارٹیز میٹنگ کے بعد کچھ تبدیلی ہوگی، گراؤنڈ سچویشن ویسی بنی ہے. وہ صحیح ہے. شاید ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر داخلہ کا یہاں آنا اور اس میں کوئی نئی بات ہو. جو ہم نے کہا تھا جو تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے، جس میں حریت پہلی سب میں آتی ہے کہ ان سے بات کی. ہم سے تو بات کرتے رہتے ہیں جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ حریت سے بات چیت کے لیے نیشنل کانفرنس نے بھی کہا ہے، باقی جماعتوں نے بھی کہا ہے. تو ہم نے اتنا بھی کہا ہے کہ پچھلے جب پہلے ہوم منسٹر صاحب آئے کہ جو نوجوانوں میں اینگر ہے، جو ایلینیٹڈ ہے، ان سے بھی بات کی جائے. بہت گئی لیکن جموں کشمیر کے بارے میں اب ہندوستان کی قیادت کو کچھ سٹیپس لینے چاہیے جس سے ایک عام جموں کشمیر کے ناگرک کو لگے کہ یہ بڑے سنسیئرلی اور سیریسلی ایفرٹس ہو رہی ہیں. ہمارے جو کنسرنز ہیں، ہمارے جو خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہندوستان کی حکومت صحیح سٹیپ لے رہی ہے. لیکن کل جو اب ملے ہوم منسٹر صاحب کو، ہم نے کچھ باتیں جو پچھلی ملاقات میں کہی تھی پیلٹ گن کے بارے میں، یوز آف ایکسیسو یوز آف فورس اور گرفتاریاں، کریک ڈاؤنس، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ریپیٹ کل کیا ان کو کہ آپ کی طرف سے کچھ یقین دہانیاں ہوئی تھی، اس میں ابھی تک عمل نہیں ہوا، تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو کل انہوں نے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ ڈیفینیٹلی کچھ سوچیں گے، سنیں گے کہ ہم. خبر یہ ہے کہ 1000 کے قریب لوگوں کا لسٹ بنایا گیا ہے اور جن میں 600 کے قریب کچھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں، ان کے خلاف پی ایس اے کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے. تو کس طریقے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر سیٹ ہوگا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں یہ تو ریاستی سرکار، میں نے بھی کل پریس کانفرنس میں سنا، یہ تو غلط بات ہے. اگر ہمیں ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے ہیں، خاص کر یہ جماعت جو ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے تھے، تو وہ تو پھر اپنی موقف سے دستبردار ہو رہے ہیں. تو وہ تو پہلے ہی ہوئے ہیں جب انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن اب تو پھر زیادہ ہی ہو رہے ہیں. ان کی جو غلط تحویلیں وہ لگا رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کے لیے پرو کر رہے ہیں جوانوں کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیف منسٹر کی ہر بات میں ایک وزن ہوتا ہے، چیف منسٹر کی بات میں ایک اشارہ ہوتا ہے. اگر چیف منسٹر صاحب اس طرح باتیں کرنے لگے کہ نوجوانوں کو احسان رکھا ہے، جی میں نے آپ کے لیے ساؤتھ میں گئی ہوں، بنکر توڑے ہیں، میں نے دیواریں توڑی ہیں، میں نے آپ کو بچا کے لایا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ شعبہ دیتا ہے ایک چیف منسٹر کو.
اس کو ہر کسی کی بات سننی چاہیے اور حالات واقعات کو احساس کرنا چاہیے. فی الحال تو حقیقت یہ ہے آج ہر ناگرک ہر شہری یہ کہہ رہا ہے حکومت نام کی کوئی چیز جموں کشمیر میں نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی کہیں چل رہا ہے تو کوئی افسر کوئی آفیسر کام کر رہا ہے نہیں. اگر ہوتی تو آج یہ اٹ از اے میٹر آف شیم آن دا پارٹ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ ایز ویل ایز سینٹرل گورنمنٹ. ول ناٹ ہیزیٹیٹ ان سیئنگ دیٹ کہ 49واں دن ہے آج کرفیو جاری ہے. وہ ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا کٹھنائیاں ہیں, لوگوں کی مشکلات کیا ہے. یہ تو فار گرانٹیڈ کسی قوم کو نہیں لینا چاہیے. ایز اے میجر پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی, پرنسپل اپوزیشن پارٹی, نیشنل کانفرنس حالات کو سدھارنے میں کیا پہل چاہتی ہے؟ آپ کیا کر سکتی ہیں, سینٹرل گورنمنٹ کیا کرے اور اسٹیٹ کیا کرے؟ میرے خیال میں عمر صاحب نے کافی سوچنے کے بعد ایک, اور جس کو لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, کہ ایک ایفرٹ کی تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ حکمران پارٹی کے جو دونوں کولیشن پارٹنر ہیں وہ صرف بیان بازی میں لگے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں, تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا ساری اپوزیشن کو کلیکٹ کر کے ان کو یونائٹ کر کے ان سے بات کی جائے گی ان حالات میں ہمارا کیا رول بنتا ہے. اگر گورنمنٹ پارٹنر کا اپنا رول ادا نہیں کرتے ہمارا کیا بنتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ اسٹیپس لے لیے اور ان کا اچھا رزلٹ نکلا. دیکھیے آج ہم نے جو کہا تھا, عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کہا تھا, دوسرے دن پرائم منسٹر کے دفتر سے وہی اسٹیٹمنٹ آ گیا, وی شوڈ ورک فار دا لاسٹ پرمنٹ سولوشن آف دا جموں کشمیر پرابلم. اور جو بند بچے ہیں ان کے بارے میں کنسرن پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے کیا کہ یہ پین ہم محسوس کرتے ہیں. کنسرن تو اگر دکھایا گیا تو یہاں سری نگر میں اور کشمیر پروونس کی جہاں تک بات کروں حالات اس طریقے سے ہلے نہیں ہیں, حالات کہیں پر چل نہیں رہے. گراؤنڈ جو گراؤنڈ ورک جو کرنا ہوتا تھا, کل جو ہوم منسٹر کا جو دورہ تھا اس میں جو گراؤنڈ ورک ان کو کرنا تھا نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ بدقسمتی یہ ہے جو سرکار ہے وہ پتہ نہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. پہلے جو ایجنڈا تھا وہ تو ایسے کا دارہ رہ گیا, اس میں کچھ ہوا نہیں. تو دوسرا آپ دیکھیے ان کی بولی ایم پی ایک بات کر رہے ہیں, ان کے ایم پی ایک بات کر رہے ہیں, ان کے لیجسلیٹر ایک بات کر رہے ہیں, ان کے لیڈر دوسری بات کر رہے ہیں. اس طرح ایک کنفیوژن کریٹ کیا ہے. اب ایک ہی کر لیجئے, ایک لیڈر نے ان کے کہا, ایک منسٹر نے کہ اسکولوں کو چالو کرو. بھائی کیسے کریں گے آپ؟ ایسا ماحول بنا, آپ یہ ہڑتالیں بند کرا, کریک ڈاؤنز بند کرا, ٹائر گیسنگ بند کرا, تو چھوٹے بچے 5 سال کا 4 سال کا 6 سال کا بچہ کیا آئے گا اسکول؟ یہ دیکھیے نا, یہ ایسے ہی دے آر پلینگ ٹو گیلریز. گورنمنٹ نے کیا انیشیٹو لینا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ 2008-2010 کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے, پھر 96 میں جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا ایک بہت بڑا ٹرموائل تھا, لوگ سڑکوں پر تھے, پروٹیسٹ ہو رہے تھے, لیکن سرکار آئی, کچھ کام ہوا, حالات تھوڑے سے سدھرے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیجیٹ سٹیپس گورنمنٹ نے لینے چاہیے؟ امیجیٹ سٹیپس وہ تو اشفاق صاحب امیجیٹ سٹیپس ان کو یہی لینے تھے. کم سے کم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا تھا, جو لوگ اس وقت میٹر کرتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی. جب آپ ایک دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے ہو, آپ ایجنڈا آف الائنس کے لیے کمیٹی بناتے ہو کہ چیف سیکرٹری رپورٹ دے گا, اس میں کتنی پروگرس ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. وہ تو ایک عام کشمیری کہہ سکتا ایجنڈا پہ الائنس میں جو تھے پوائنٹس اس میں تو ایک انہوں نے ٹچ نہیں کیا. جب ٹچ کرنے کی کوشش کی جھنڈے کے بارے میں, آئین کے بارے میں, تو اسی وقت دلی سے جواب آیا نہیں یہ مت کرو. تو وہ تو ایجنڈا آف الائنس وہ تو بیٹھ گیا. اب ایک بات ہے ان کے پاس 80,000 کروڑ کی پیکیج لائی, ذرا وہ بھی دکھائیں کہیں کیا کام ہو رہا ہے. اب ہو گئے 6 مہینے ہو گئے پرائم منسٹر کو ڈکلیئر کیے ہوئے, اور کیا ہو رہا ہے ادھر. بے روزگاری کی بات کر رہے تھے, 1.5 سال پچھلے 2.25 سال سے ہیں, کیا کیا انہوں نے, کیا کیا انہوں نے. تو کوئی دکھائے نا, کوئی لوگوں کو, وہ لوگ بھی کنونس ہو سکتے ہیں. آج یہ ان کے منسٹر جاتے ہیں, ان کو ملنے کے لیے کوئی آتا نہیں. یعنی برہان کا آپریشن ہونا یہ ایک بہانہ تھا, دراصل اسٹیٹ کے خلاف بھی اینگر ہے, لوگ سڑکوں پر اس لیے بھی ہیں. برہان کا جو مسئلہ ہوا, جو اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس پہ بھی آپ دیکھیے ان کے بیانات. ایک کہہ رہا ہے ان کا ایک منسٹر یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, دوسرا کہہ رہا ہمیں پتہ نہیں تھا. چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں نہیں بتایا گیا. ان کے پولیس کے بڑے افسر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر واز فلی, اس کو پوری طرح پتہ تھا کہ اس طرح آپریشن ہو رہا ہے. جو اتنا کنفیوژن اور کیاس ہو, اتنا ٹکرا ہو, کولیجن ہو ان میں کہ افسر کو پتہ نہیں ہے منسٹر کیا کہتا ہے, اور منسٹر کو پتہ دوسرا منسٹر کیا کہتا ہے, اور منسٹر کو پتہ نہیں چیف منسٹر کیا چاہتی ہے.
تو اس سلسلے میں کیا آپ آپ ایکسپیکٹ کو نہیں لگتا کہ کولیشن کے اندر یا کولیشن کے باہر جو اپوزیشن پارٹیاں ان میں بھی کہیں نہ کہیں تضاد ہے اور وہ بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ 3-4 پوائنٹیں ہونی چاہیے، آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ پر بات ہو، رول آف ٹروپس کی بات ہو، یا اس طریقے سے آپ بھی الگ الگ ہے، کانگریس الگ خیمے میں چل رہی ہے، آپ الگ خیمے میں ہیں؟ میرے خیال میں یہ باتیں ہوئی دلی میں، یہ باتیں ہوئی، ہم نے عمر صاحب نے یا دوسری پارٹیوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے اس وقت جو لوگوں کو کنسرن ہے اس کو کنوے نہیں کیا، بڑے صاف طریقے سے، بڑے صاف شفاف طریقے سے، کوئی لحاظ کیے بغیر ہم نے کہا کہ اس وقت صحیح بات کہنی چاہیے قیادت کو، جو ہماری دلی کے قیادت ہے ان کو کہنی چاہیے تاکہ وہ اس کا علاج کریں، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے، ہندوستان کے 125 کروڑ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو کنوے کیا گیا کہ جموں کشمیر میں اس وقت سچویشن کیا ہے۔ ان کے ایک ڈیفینس منسٹر وہ کہتے ہیں یہ ایک والکونین پوزیشن ہے، ایک والکونین پہ بیٹھا ہوا ہے تمام جموں کشمیر اس وقت۔ پاکستان کے ان کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، یہ ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے، افضل ہے حالات ٹھیک۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اگر حالات اسی طریقے سے رہے، کرفیو، ریسٹرکشنز، ہڑتال، یہ سارا کچھ چلتا رہا آگے؟ نیشنل کانفرنس پرنسپل اپوزیشن کے کیا کرے گی؟ ڈیفینیٹلی ہم اپنا رول عمر صاحب کی قیادت میں، جو باقی اپوزیشن پارٹیاں یہ ہم نے بات کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم حالات سے بے خبر نہیں رہیں گے اور اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کا کنسرن، لوگوں کے جو مشکلات ہیں، عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے، جو بیچارے مزدور کا کام دن بھر کرتا ہے اور کھاتا ہے، ریڈی والا ہوتا ہے، آٹو والا ہوتا ہے، ان کا کنسرن ہے، بزنس ہاؤسز ہیں، ہوٹل والے ہیں، ٹورزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے، ان کے روزی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے صحیح کہا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بد سے بدتر ہے اور اس کے لیے سرکار ذمہ دار ہیں، سرکاریں ذمہ دار ہیں۔ ویسے پرنسپل اپوزیشن پارٹی کا کیا سٹینڈ رہے گا آپ کا؟ کیا آپ ریجنل جو ہمارے گروپس یہاں پر ان سے میٹنگ علیحدہ کریں گے یا کچھ اور سٹیپ لیں گے جس سے گورنمنٹ تک؟ نہیں، ہم نیکسٹ یہ دیکھ کر جو ہم نے دلی میں گئے، ہم جو وہاں سے ملے، اپوزیشن پارٹیوں سے ملے، یچوری جی سے ملے، دوسرے لوگوں سے ملے، پریزیڈنٹ سے ملے، اور اس کے بعد یہاں آئے، اس کا ایک ریئیکشن نکلا کہ راجناتھ جی سنگھ جی یہاں آئے، انہوں نے بھی ایسیس کیا سچویشن، لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ نہیں ہوا، کہ شاید ایک فاؤنڈیشن رکھی جائے گی بات چیت کے لیے حریت والوں کے ساتھ، جو دوسرے نوجوان اینگر ہیں، جو ناراض ہیں، جو مین اسٹریم سے دور ہے، ان کو آن بول دیا، جس سے ہم نے کیا تھا۔ اڈوانی جی اس وقت ڈپٹی چیف پرائم منسٹر تھے، بات کی تھی پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں حزب المجاہدین کے جو لوکل ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری ہوم آیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس نے بات کی، حریت سے بات ہوئی، منموہن سنگھ جی نے بات کی، مولوی عمر فاروق صاحب۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیشنل کانفرنس کو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ان نے کوششیں بھی ٹریک 2 پر کی ہے، آن گراؤنڈ کیا ہے، اس بار تھوڑی سی خاموشی ہے۔ کریں گے جی، ہم ضرور کریں گے، جو ہم نے میرے خیال میں اس سلمت میں عمر صاحب نے قدم اٹھایا ہے، اور باقی پارٹیاں، کانگریس پارٹی ہے، تارگامی صاحب ہیں، حکیم یاسین ہیں، جو باقی دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس میں کہا کہ اس وقت پولیٹیکل، ہم نے بہت بڑی بات یہ کہی جو کنوے کی، کہ پولیٹیکل انٹرسٹز اور پولیٹیکل سکور کرنا اس وقت پی ڈی پی کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ وہ الگ رکھ کے حالات کو ٹھیک کریں تاکہ ایک عام انسان کو راحت پہنچے، وہ اس مشکل سے جو اس میں پھنسا ہے، ان مشکلوں میں، وہ وہاں سے نکلے۔ عمر صاحب کافی فرینکلی ہے اور کافی بولڈ ہے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس پر، لیکن پرائم منسٹر کی میٹنگ کے بعد عمر صاحب کافی خاموش ہے، کیا سمجھا جائے اسے؟ ناراضگی یا کچھ پر امید؟ میرے خیال میں ہم پرائم منسٹر کی نے جو بات کی، ہمارے سے جو بات کی، اب یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ہم جو وہاں پرائم منسٹر نے بات کی وہ ہم کہیں، وہ تو پرائم منسٹر نے اس کے دفتر سے بھی بات آ گئی، میرے خیال میں وہ انہوں نے اچھا ریسپانس کیا۔ دلی سے آنے کے بعد عمر صاحب ٹویٹ پر کافی خاموش ہے، کل جو کچھ بھی ہوا کچھ کہیں بات نہیں ہے، کلنگس ہو رہی ہے، پچھلے 2-3 سے کافی خاموش ہے، میں یہ سمجھوں کہ عمر صاحب خوش نہیں ہے یا عمر صاحب نے پیچھے سے آگے کہ تھوڑے کنوے کیا، کل اپنا کنسرن کنوے کیا ہوم منسٹر صاحب کو بھی، صفائی سے، بڑے فرینک تیرے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے، وہ بڑے نا انداز میں ہوتا تھا، محبوبہ کی ہر ایک بات کو ٹویٹ پر لیا جاتا تھا، کل پریس کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس پر بھی خاموش، جس طریقے سے آپ اشفاق صاحب، آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے جب محبوبہ جی واجد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو، جب محبوبہ جی نے کہا کہ کوئی سٹپ ہم لینا چاہیے، اس نے کہا یو لیڈ
will follow in the large interest of the people. عوام کے ہت میں یہ بات کریں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ سرکار کوئی کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے. کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے جیسے حکیم یاسین صاحب یا اور کچھ لوگ ہیں, ان کا ماننا ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم مستعفی ہو جائے اور کچھ پروسیس اس طریقے سے کرے تاکہ گورنمنٹ آف انڈیا تک بھی یہ میسیج آئے کہ جب بات سنی نہیں جائیں گی الیکٹڈ لوگوں کی تو اور کوئی راستہ ہے نہیں. یہ باتیں جب یہ ملیں گے پھر ملیں گے کوئی کسی ایشو پہ تو ان باتوں پہ بھی بات ہوگی. اس میں کیا ہوا ہے, یعنی اس ایکشن جا سکتا ہے کہ نہیں جب جموں کشمیر میں ایک حالات میں حالات میں چینج نہیں ہو رہے ہیں. 50 دن از دا ہسٹری میرے خیال میں, یہ تو گنیز بک میں ریکارڈ ہے. کسی اسٹیٹ میں 50 دن کرفیو رہے, کریک ڈاؤن رہے, دکان بند رہے, سارا بند رہے, اور ایک سلسلہ کیسے چل رہا ہے. تو ان چیزوں کی طرف سے ہم ایک بہت بگ کنسرن ہے اس کی طرف. جب ملیں گے اس تک جایا جا بات نہیں, میں اس طرح دیٹ از ناٹ مائی اتھارٹی, دیٹ میری اتھارٹی نہیں ہے, وہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. جب لیڈرشپ فیصلہ کرے گا ایوری بڈی ول سے اوکے. یعنی کل ملا کر میں یہ سمجھوں کہ آپ کی میٹنگ اور جس طریقے کے حالات بنے ہوئے نیشنل کانفرنس پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں جو ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہوئی اس حد تک ساری پارٹیاں, کانگریس پارٹی نے بھی ریئیکشن دے دیا. ساری پارٹیوں میں یہ بات تھی کہ پرائم منسٹر نے ریسپونڈ کیا, جو ہم نے باتیں کی اس کا ریسپونڈ ہوا. اور یہ بھی گراؤنڈ پر وہ وہی نا, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ اس کو گراؤنڈ پہ اس کو کنورٹ کیا جائے گا پریکٹیکلی. یہ بات کہی گئی. اب اس میں وعدے تو بہت ہوتے ہیں. وعدے تو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب سے بھی ہوئے, ان سے کہا گیا تھا راشماری کریں گے, پھر کس نے کی. تو اس میں پھر ہمیں لوگ الٹا 1952 کا ایگریمنٹ دونوں پارلیمنٹ ہاؤسوں نے پاس کیا. اب اس کے بعد کیا تھا, آج ہماری دلی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ریزولوشن پاس ہوا وہ حصہ ہمارا ہے. لیکن چلو وہ ریزولوشن پاس ہوا, اس سے پہلے ریزولوشن پاس ہوا تھا دلی ایگریمنٹ کے بارے میں, 1952 کی ایگریمنٹ کے بارے میں, جس میں فلی اٹانومی دی گئی تھی. اس کو صرف 3 چیزوں پہ رکھا گیا تھا جو رشتہ رہے گا. تو کس نے پورا کیا, پھر یو ٹرن لے لی. چلیے بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر صاحب, جن کو یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں برف ضرور پگھلے گی اور حالات کہیں نہ کہیں سری نگر میں بہتر ہوں گے.